ایسا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ اٹ پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے آل پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب رانا ظفر طاہر صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ ان کی پارٹی کا منشور کیا ہے اور موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے بتائیں کہ آپ ایک پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، تو آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پارٹی الحمدللہ رب العالمین جس مقاصد پہ ہم نے اس کو کھڑا کیا ہے، پاکستان کے ہر وہ مکتبہ فکر جو اس ملک کی سرزمین سے وابستہ ہے اور جو کچھ اس ملک کی سرزمین میں وہ زندہ رہنے کے لیے کر رہا ہے، اور اس میں جتنے بھی اس کی زندگی میں مکتبہ فکر آتے ہیں، چاہے وہ جاب والے ہوں، وہ فورس والے ہوں، یا وہ اداروں والے ہوں، یا وہ زمیندارہ کرنے والے ہوں، یا اس کے علاوہ وہ نباتات سے معدنیات سے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، ہم نے سب کو اپنے منشور میں پرویا ہے۔ ہم نے سب کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہاں تک لے کے آئے ہیں اس منشور کے اندر کہ کل کو اگر ان کو اللہ تعالیٰ اس جماعت کو عزت دیتا ہے اور اس جماعت کو موقع ملتا ہے اس ملک میں حکمرانی کا، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی بندہ ہمارے منشور میں ہمیں ایسا نہیں جس کو ہم نے محروم رکھا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، رانا صاحب، آپ کی پارٹی کا نام آل پاکستان کسان اتحاد ہے جی، اس سے پہلے بھی ایک کسان اتحاد بنی جنہوں نے کسان کے نام پہ اپنی پارٹی بنائی اور کسان کے حقوق کی جنگ لڑی۔ بیسیکلی آپ کی پارٹی میں اور اس پارٹی میں کیا فرق تھا؟ کیونکہ وہ آلریڈی پہلے ایک بنی ہوئی تھی، لیکن آپ کو بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جو پارٹیاں پہلے کسان کے نام سے کام کر رہی ہیں ان کے اندر ایسا کوئی ویژن نہیں جو ہم لے کے آئے ہیں۔ ان کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ ملک میں کسانوں کو الیکشن لڑوا کر حکومت میں لانے کا دور دور تک ان کو خواب بھی نہیں ہے۔ ہم نے آ کر اس خواب کو کسانوں کو دیا کہ آپ آئیں، الیکشن لڑیں، الیکشن لڑ کے اقتدار میں آئیں اور جو ملک کے مسائل ہیں ان کو آ کر حل کریں۔ جو سابقہ جماعتیں ہیں ان کے اندر اس چیز کا دور اندیشی بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کبھی کوئی اس لیول کی، وہ صرف بجلی کے بلوں پہ کام کرتے ہیں یا کوئی ایک دو چند کام۔ ہم نے کسان کی ایک ایک چیز کو مد نظر رکھا۔ سب سے بڑی چیز کسان کی وہ تعلیم ہے اور ہیلتھ ہے، جس کے اوپر سابقہ کسان کاج پہ کام کرنے والی کسی بھی جماعت نے کوئی توجہ ہی نہیں دی کہ کسان کے بچے کو تعلیم چاہیے، یا کسان کے بچے کو ایجوکیشن چاہیے، یا ہیلتھ چاہیے، یا وہ دیکھو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ٹائم جتنے بھی کسانوں کے بچے پڑھے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ موسٹلی بچے لیبر کا کام کر رہے ہیں۔ کوئی 5 پڑھ کے چھوڑ گیا، کوئی 8 پڑھ کے، کوئی انڈر میٹرک، کوئی میٹرک، اور اگر کسی نے پڑھا بھی ہے تو اس کے لیے جاب نہیں مل سکی اس کو۔ کیوں؟ کہ اس کو ایک ویژن نہیں ملا، ایک سوچ نہیں ملی۔ ہم اللہ کے فضل سے لاہور کے اندر پارٹی کے پلیٹ فارم پر ایک سی ایس ایس اکیڈمی بنا رہے ہیں، اس میں ہمارے کسانوں کے بچے پڑھیں گے اور ہم ان کو سی ایس ایس کروائیں گے، پی ایم ایس کروائیں گے، ان کو لائر بنائیں گے، ان کو جج بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے۔ وہ ہمارے اسی جماعت کے زیر سایہ وہ اکیڈمی ہوگی جس کے اندر ان کے بچے پڑھیں گے۔ یہ ہمارا اور ان کا بنیادی فرق ہے۔ رانا صاحب، جماعت آپ کی کسان کے بارے میں ہے، لیکن کسان کے بچوں کو آپ سی ایس ایس، پی ایم ایس کروانے جا رہے ہیں۔ کیا آپ زراعت میں بھی کوئی ایسی اصلاحات لے کے آئیں گے جس سے ہماری زراعت، کیونکہ پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے، لیکن گزشتہ 70 سال سے کوئی ایسی پارٹی نے کوئی بھی بات نہیں کی جس میں زراعت پہ اصلاحات ہوں؟ ہمارا ایسا کوئی بھی پروگرام نہیں گزرا جس میں ہم نے حکومت وقت کو یا سابقہ حکومتوں کو یہ بات برملا نہیں کہی کہ جب تک آپ زراعت میں جدت نہیں لاتے، خصوصاً ریسرچ میں، سیڈ ریسرچ، کیونکہ ہمارے پاس ایکڑ تو وہی ہیں۔ اب مسئلہ ہے پروڈکشن کا۔
جب تک یہ ایکڑ اپنی پروڈکشن 40 سے 100 من تک نہیں لے کے جاتے، آلو کا ایکڑ اپنی پروڈکشن 100 بوری سے 300 بوری تک لے کے نہیں جاتا، اس وقت تک ترقی ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے ابھی پچھلے دنوں ہماری ایک لاہور میں پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر بھی ہم نے اس بات کو اٹھایا کہ یا تو یہ جو سیڈ ریسرچ والے ادارے ہیں یا ان سے کام لیا جائے یا پھر ان کو تعلیل کر دیا جائے اور کسانوں کے کوئی ایسے علاقے چنے جائیں جہاں پر یا جو کسان لوگ اپنے پرائیویٹ طور پہ کام کر رہے ہیں ان کو بجٹ دیا جائے تاکہ وہ اچھا سیڈ بنائیں اور آگے لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں۔ سر آپ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی کوئی ایسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو، پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جب پارٹی اقتدار میں آئے گی، جو حکومت نے ادارے کھڑے کیے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی بھرپور کوریج لائیں گے، کیونکہ یہ ملک ایگریکلچر کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ اس ملک میں کوئی بھی ٹیکنالوجی بنا لیں، وہ آپ کسی بار ملک میں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی ٹیکنالوجی جو سابقہ ملک ٹیکنالوجی بنا کے پیش کر رہے ہیں ان سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ اچھی ہو بھی تو اس کو اچھی ثابت کرنے میں بڑا ٹائم چاہیے۔ اس لیے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے زراعت اور آپ کی معدنیات۔ اگر اس کے اوپر جس بھی حکومت نے توجہ دے دی، اللہ ہمیں موقع دے، ہم اس کے اوپر بھرپور توجہ دیں گے، اپنی زراعت پہ اور اپنی معدنیات پہ، اور انشاءاللہ اسی سے ملک کو اٹھائیں گے اور پوری دنیا سے اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ رانا صاحب، موجودہ حکومت نے بھی زراعت پہ بات کی، ابھی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ سٹارٹ کرنا چاہی تھی، لیکن انہوں نے اب ان کے اپنے ہی وزیر نے منع کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور ایک مرکزی جنرل سیکرٹری کسان پارٹی کے، کہ کیا ہندوستان کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے، وہ بھی زراعت کی؟ میں اس میں ایک بات کروں گا ضرور کہ تجارت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، چاہے دشمن سے ہو یا دوست سے ہو۔ جتنی آپ کی ضرورت کی چیز ہے، جس سے میرے ملک کی عوام کو ریلیف ملتا ہے، وہ تجارت کرنے میں حرج نہیں۔ اور ایسی تجارت جس سے میرے ملک کی عوام مرے، میرے ملک کا کسان مرے، ایسی تجارت کے میں حق میں نہیں ہوں۔ میں اس حق میں ہوں کہ آپ اتنی تجارت ضرور کریں جو آپ کے ملک کے مزدور کی، غریب عوام کی ریکوائرمنٹ ہے، کہ ایسا کیا اتنا پڑ جائے کہ چینی 150 روپے کلو ہو جائے اور غریب کو ملے نا۔ ہم ایسی بات بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ چینی منگوائیں جس سے غریب تک وہ چینی پہنچے اچھے دام میں، اور اس کے اوپر غریب اپنا گھر چلا سکے، اس کا بچہ بھی کوئی میٹھی چیز کھا سکے۔ لیکن یہ نہیں چاہتے کہ اگر میرے ملک کا کسان کی کوئی چینی یا گنا لے نہ رہا ہو اور میں باہر انڈیا سے یا کسی اور جگہ سے لیتا پھروں، جیسے ابھی گندم کا حال ہو رہا ہے کہ اب ملک ایک ہے اور ریٹ 3 ہے۔ سندھ میں ریٹ 2000، بلوچستان میں ریٹ 2000، پنجاب میں ریٹ 1800۔ اس سے بڑی اور جہالت کیا ہوگی؟ اور ملک ٹوٹتے کیسے ہیں؟ ملک اسی طرح ہی ٹوٹا کرتے ہیں کہ پہلے کسی کو یا تو زبان پہ تقسیم کر دیا، پھر اس کے بعد جو اس کے اندر اشیاء ہیں ان پہ تقسیم کر دیا۔ اسی طرح یہ ایک بڑی چال ہوتی ہے، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، تاریخ کو دیکھیں گے، یہی تو سب سے پہلی چالیں ہیں کہ آپ ملک کو تقسیم کر دو کسی نہ کسی حالات میں۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ کوئی کہے گا سندھ والے اچھے ہیں، کوئی کہے گا بلوچستان والے اچھے ہیں، کوئی کہے گا پنجاب والے اچھے ہیں، کوئی کہے گا وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، کوئی کہے گا یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ یہ جو اوپر نمائندہ بیٹھا ہوا ہے ہمارا وزیر اعظم خان صاحب، اس کا اپنا کوئی ذاتی دماغ نہیں ہے، اس کا دماغ بھی اس ٹائم کرائے کا ہے اور اس کی سوچ بھی کرائے کی ہے۔ یہ جو کچھ اس کو کہیں سے مل جاتا ہے نا، جو اس کو کوئی دیتا ہے، یہ اس کو لے کے چل پڑتا ہے۔ انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے دماغ سے سوچے اور اپنے ہاتھ پاؤں سے محنت کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے، اس کے اوپر عمل درآمد کرے۔ اگر وہ کسی کے کہنے پہ چلے گا تو ہمارے وہ ایک مشہور مثال ہے جنہوں کہتے ہیں لائی لگ، نہ اس کے اوپر کوئی اعتبار کرتا ہے، نہ ہی وہ کبھی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ سیم وہی آدمی ہے، اور یہ جتنی دیر بھی اس ملک پر رہے گا تو عوام بھی بیچاری پریشان رہے گی اور ملک بھی مزید پسپائی میں جائے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ رانا ظفر طاہر صاحب نے بڑی مفصل گفتگو کی کہ اگر ملک کی زراعت ترقی کرے گی تو ملک بھی ترقی کرے گا اور ملک کا کسان بھی خوشحال ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔